السلام علیکم استاذہ میرا سوال یہ ہے کہ شبان میں کے حوالے سے ہمارا چونکہ رمضان کی تیاری ہم شبان سے شروع کرتے ہیں تو روزے رکھے جاتے ہیں، جس کے حوالے سے کچھ دعا حدیث میرے کانوں سے گزری. ایک تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے والی، لیکن وہ میکسیمم کتنے کو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی میرے سننے میں نے پڑھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر مطلب درمیان شبان تک روزہ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد پھر ترک کر دیتے تھے تاکہ رمضان کے لیے تھوڑی سی صحت اور تندرستی انسانوں کے لیے باقی بچ جائے. اور دوسرا یہ کہ کیا اس کی کوئی لمٹ ہے یا ہم پورا شبان بھی رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اور اس کے علاوہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ ہمارا جذبہ جو بندگی ہے اور جو ہم اللہ کے حضور پیش کریں گے اپنے اعمال کو رمضان میں، اس کے لیے ہمیں موٹیویشن ملے کہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے رمضان کو گزار سکیں. سوال ہے اور سوال میں جواب بھی ہے. شعبان میں روزوں کی جو فضیلت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے ہیں. روزے رکھنا دراصل رمضان کی تیاری بھی ہے، رسول اللہ کی سنت بھی ہے، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کے بارے میں علماء کے درمیان کافی کنٹروورسی، کیونکہ علماء کی میجورٹی یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے رمضان کی تیاری کے لیے، کہ رمضان سے پہلے اتنی آپ اپنی انرجی آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ پورے روزے رکھنے کے قابل ہو جائیں. تو یہ جو زیادہ رکھنے ہیں وہ نصف شعبان سے پہلے ہی رکھنا. آخری روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا کہ شعبان اور رمضان میں ڈفرنس نہیں ہوگا، فرق نہیں آئے گا، تو وہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے. شعبان پریپریشن کا مہینہ ہے، تو پریپریشن کیسے کریں؟ ان دنوں میں رمضان کے بارے میں زیادہ پڑھیں. بے شک آپ کو سارے کام کی فضیلتیں پتا، ایون دین ایسی مجلسیں منعقد کرنی چاہیے، خود اکیلے بیٹھ کے بھی سنا جا سکتا ہے. ایسی چیزوں کو زیادہ پڑھیں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اپنے ذکر میں اضافہ کریں. ان دنوں میں ایسے کام ضرور کرنے چاہیے کہ آپ کا دل ہے وہ زیادہ شفاف ہو. تو جو ذکر ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ چمکدار ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز ہے. سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کو چمکانے والی، دلوں کی صفائی ستھرائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، جب تم جنت کے باغیچوں کے پاس سے گزرو فرتاؤ، تو کچھ پھل کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جنت کے باغیچوں کے پھل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اسی طرح سے جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح استغفر اللہ، اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ. اسی طرح سے آپ درود جو ہے وہ زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ پڑھیے. تلاوت قرآن اس میں اضافہ ضرور کریں. چوتھی چیز دعا ہے، دعائیں زیادہ کرنی شروع کر دینی چاہیے، اور رسول اللہ کی مصنون دعائیں ان دنوں میں یاد کریں گے زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح سے نوافل کو آپ اپنی زندگی میں زیادہ شامل کر سکتے ہیں. شعبان میں خصوصی طور پر، پھر رمضان میں قیام اللیل بھی آسان ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی نوافل کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ برابر نفل عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب انسان زیادہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے
اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے ریلیٹیوز کے لیے, اپنے ملک کے لیے, مطلب بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے, توفیق طلب کرنی چاہیے رمضان کی نیکیوں کی اور رمضان میں کرنے والے کاموں کی. شعبان میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے, اور یہ کہ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب ضرور لگانا چاہیے اور بچوں کو سکھانا بھی چاہیے زکوٰۃ. اور اسی طرح سے جیسے آخری اشیاء کے بارے میں نیت بھی کرنی چاہیے, پڑھنا بھی چاہیے. اسی طرح صدقہ فطر ہے تو اس کے بارے میں, یعنی پورے رمضان میں جو کرنے والے کام ہیں ان کے بارے میں زیادہ اس وقت پہ اس کا علم حاصل کرنا, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بڑی بات جو میں چاہتی ہوں کہ ضرور سامنے رکھوں, روزہ روک لگانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ حلال کھانے سے تو نہیں روکتا, رمضان میں روکتا ہے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, ریئلائز کروانے کے لیے کہ اللہ کے حکم سے حلال چھوڑا جا سکتا ہے تو حرام بھی چھوڑا جا سکتا ہے. تو روزے کی وجہ سے انسان کو موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے سے روکنے کا. یاد رکھیے کبھی برائیاں خود سے اندر سے نہیں جاتی. آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ کیا جھوٹ چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں؟ جھوٹ کسی بھی اعتبار سے, تو جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, لیکن سب لوگ اسے ہلکا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے, یا یہ کہ ہم نے تو ویسے ہی کہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا, وہ جو جرم ہے وہ جرم ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ رمضان میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رکنا کس چیز سے لسٹ ڈاؤن کریں. اس رمضان میں ساری چیزیں ایک وقت میں تو نہیں چھوڑ سکتا انسان, لیکن کچھ چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کر لیں, میں نے کس چیز کو چھوڑنا اور کس کو اپنانا ہے, اس کے اوپر ورک کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں اور اس کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان میں زیادہ نفع ہوگا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنے سال کے بچے پر روزہ فرض ہے, اور رمضان میں بچوں کو کس طرح سے روحانی طور پر مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ آنے والی اپنی نسلوں کے بارے میں فکر مند ہونا. اور ظاہر فرائض میں سے دین کا مطلب جو فرائض ادا کرنے ہیں ان کے لیے پتہ بھی ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام اپنے بہت چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھنے کی عادت ڈالتے تھے. وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے, ان کے گولوں سے ان کے ساتھ کھیلتے تھے تاکہ انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ ہو کہ بہت زیادہ جلدی وقت گزر جائے. تو ان کے ساتھ کھیلتے بھی تھے اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, وہ ظاہر بہت ساری چیزیں. تو اپنے چھوٹے بچوں سے اس کا آغاز کرنا چاہیے. جہاں تک فرضیت کا تعلق ہے تو نیچرلی یعنی جیسے نماز ہے تو اس کی لمٹ مقرر ہے کہ آپ 10 ایئرس یعنی 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو آپ اس کو پیٹ کے بھی نماز کا عادی ضرور کریں گے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ جس دن کوئی 10 سال کا ہوا اسے نماز پڑھنے کا کہہ دے. نیچرلی وہ بچپن سے ہی تیاری کرنی پڑتی ہے. اسی طرح روزے کی تیاری بھی, اور نارملی بلوغت کے ساتھ اس کی فرضیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے الحمدللہ. اچھا, اب یہ کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو جو ہے جو کام رمضان میں کرنے والے ہیں ان کے لیے کیسے تیار کیا جائے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے یہ جو اسلامک سینٹرز بنتے ہیں نا, ان کا مقصد یہی ہوتا ہے بچے اکٹھے ہوں, ان کے لیے ایسی نشستیں ہوں جہاں بچوں کا مائنڈ سیٹنگ ہو. لیکن ماں باپ کی بات اپنی جگہ پر امپورٹنٹ ہے کہ وہ ضرور گھر کے اندر ایسا ماحول پیدا کریں رمضان کی آمد سے پہلے, یعنی ایسی چیزیں گھر کے اندر اپنے کچھ ساؤنڈ ایفیکٹس ایسے, کچھ چیزیں ایسی, پھر آپ یعنی باقاعدہ کھانے پہ اور جب آپس میں بیٹھے فیملی وائز تو بیٹھ کے بات بھی کرنی چاہیے. اور تیاری کے لیے یہ ہے کہ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں اور ہم بات چیت کر رہے ہیں اسی طرح کی بات چیت کرنی چاہیے. بہت شکریہ. جیسے ہمارا ذہن پریپیئر ہوتا ہے بچوں کا بھی ایسے ہی ہونا.
جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو جہنم میں لوگ ہیں ان کو معاف کر کے جنت میں بھیج دیا جاتا ہے. تو دوسری طرف یہ ہے کہ یوم محشر میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں جانا ہے. اور شب معراج کی رات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت ساری عورتوں کو بالوں کے بال لٹکایا گیا, کچھ اس طرح سزائیں دی گئیں. تو وہ یہ کس طرح سے ہے ممکن کہ ابھی تو یوم محشر کے دن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں؟ ٹھیک ہو گیا. Please, Brenda. Excuse me, Brenda. What's the section? Please. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جانتا تھا کس کو اس نے جنت کے لیے پیدا کیا اور کس کو جہنم کے لیے. ہم ترتیب کے ساتھ آگے جائیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کیونکہ جو تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں اس کو سمجھنے میں مشکل تھوڑی سی پیش آ جاتی ہے. اب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں موقع دے رکھا ہے. انسان کام کرتا ہے, پھر اس کام کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ کام اچھا تھا یا برا تھا. اب جو راستہ کو اختیار کرتا ہے اس کے مطابق اسے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں یا اس کے اوپر پنشمنٹ ہوتی ہے. بیفور ٹائم جبکہ رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا, اگر کسی کے بارے میں یہ پتا چلے کہ یہ جہنمی ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے رزلٹ ہمارے لیے اناؤنس ہوگا, اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے, اس کا علم کلی ہے. لیکن کبھی آپ پہاڑی راستے پہ جاتے ہیں نا, مثال کے طور پر گلگت یا اسکردو جا رہے ہو تو وہاں پہاڑی سلسلے ایسے ہیں کہ یوں زگ زیگ ہے. تو آپ جب ادھر ہوتے ہیں نا, ادھر کا پہاڑی سلسلہ جو ہے یہاں جو کچھ ہے آپ کی نظروں سے اونچا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں تو آپ کو وہ سارا منظر کلیئر دکھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ نیچے والے کا تو یہ حال ہے, تو جو اوپر والا ہے, اب ہمیں پتا چلتا ہے کہ یعنی جس وقت کوئی ڈرونز کے تھرو, سیٹلائٹ کے تھرو اوپر سے جو ہے وہ پورے کا پورا منظر جو ہے وہ صاف دکھائی دیتا ہے. کوئی کہاں پہنچ گیا اور اس نے کہاں سے کہاں جانا ہے, اور کوئی جو ہے وہ کس جگہ تک پہنچے گا, تو آگے جو ہے وہ اس کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں اور آگے جانے کے چانسز کتنے ہیں. تو جو ڈرون سے دیکھتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو یعنی اس کے علم میں آ جانا عجیب نہیں ہے. ہاں جہاں تک اس بات کا سے آزاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی کتاب اعمال بند ہو گئی یا جنہوں نے اپنی زندگی میں برے اعمال کیے, اب برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کا کیا بیلنس بن رہا ہے, یہ کہاں جانے والے. تو اس کی حدیث یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ افطار کے وقت بھی اور جیسے جو آخری عشرے کی طاق رات ہے ان راتوں میں بھی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں, آزادی انہیں دیتے ہیں, یا اس کا پروانہ جاری کرتے ہیں, یعنی اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کس جگہ پہ پہنچ چکا. مثال کے طور پر 500 سال پہلے کسی کی ڈیتھ ہوئی فرض کریں, اب اس کا جو بھی بیلنس ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے, اسے پتا ہے. اس شخص کو پتا ہو یا نہ ہو, اس کو بھی ویسے پتا چل جاتا ہے. قبر میں جاتے ہیں یا کسی کو پتا چل جاتا ہے میرا کیا ٹھکانہ ہے, کیونکہ قبر میں جب منکر نکیر سوال کرتے ہیں تو اس وقت کلیئر اسے ہو جاتا ہے. جس وقت اللہ کے رب ہونے کے بارے میں, رسول کے بارے میں, دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. یہ عجیب بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی شخص جس کے سارے جواب درست ہوتے ہیں اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اگرچہ وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. جس کے سوال درست نہیں ہوتے جہنم کی کھڑکی بھی کھل جاتی ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ
जो हशर के मैदान में कल होने वाला है वो तो हिसाब किताब होगा, लोगों तक उस चीज को वाज़ेह करने के लिए फाइनल डेस्टिनेशन है वो, लेकिन पहले से ही इन चीजों का पता है। अब ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त गए थे और उन्होंने लोगों के हालात देखे, एक शख्स का सर कुचला जा रहा है और वो यानी उसका खून बह रहा है और वो सारा खून जो है वो उससे नहर का रंग भी सुर्ख हो गया है, या ये कि आपने देखा कि जो गिबत करने वाले लोग हैं उनका अंजाम देखा कि वो किस तरह अपने पीतल के या तांबे के नाखूनों से नोच नोच के खा रहे हैं, या इसी तरह से जानियों को देखा कि उन्हें यानी किस तरह वो उल्टे लटके हुए हैं और उनके अंजाम को देखा। तो इसका अल्लाह मतलब सुब्हानहू तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है इसका किसी भी चीज को दिखा देना। हाँ जी वो ठीक अच्छा, है। आप जब देखते हैं मिसाल के तौर पर, अब तो हम बहुत सारी चीजें ऐसे दौर में है ना जहाँ हमें पता है कि आप सिंबॉलिकली किसी मंजर को देखना चाहते हैं या कोई रियल मंजर होता है तो जो वीडियोस बनती हैं तो ये चीजें जो है वो अब समझनी ज्यादा आसान हो गई है पहले लोगों की निस्बत। तो एक चीज को जरूर समझ लेना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म अज़ली है, अब तक की बात है, पता है उसका इल्म हमारे इल्म की तरह नहीं है। उसने पैदा किया, उसने तकदीर लिखी है, उसे मालूम है किसने ट्रैवल करके कहाँ तक जाना है, कोई कहाँ तक जाएगा। अब देखें कि जैसे एक माँ है ना, उसको पता होता है कि ये मेरा बच्चा जो है ये इतनी ज़हनी सलाहियत रखता है, ये इसकी ज़हनी सलाहियत ऐसी है, बाशऊर है माँ या बाप, तो उन्हें पता लग जाता है कि अच्छा अब ये बच्चा जो है वो किस यानी कितना आगे तक जा सकता है कितना नहीं, तो उसके ऊपर उसी तरह से बोझ डालते हैं। दो भाई जो यानी एक ही घराने में, एक भाई को जो है वो जिस वक्त वो पैदा हुआ तो नर्स के हाथों से वो फिसल गया, उसके सर पे चोट आई और उसकी आईसाइट भी मुतासिर हुई, उसका जो है IQ लेवल भी मुतासिर हुआ, चीजों को समझना बरतना, उसकी चाल, उसके बाकी मामला। पेरेंट्स को पता है दोनों भाइयों में से एक भाई जो है वो ज्यादा तेजी के साथ आगे जा रहा है, दूसरा भाई जो है वो थोड़ा पीछे, तो पेरेंट्स भी उसको उसी लिहाज से डील कर रहे हैं। इंसान जिनकी अक्ल महदूद है, इल्म महदूद है, वो इन चीजों को समझ जाते हैं, वो तो अक्ल कुल है और इल्म कुल्ली है उसके पास, तो उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है।